اچھا بیٹھ جاؤ. جی حسان تلاوت کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعدنا بعدا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بھائی نے اور انکل نے. کس نے؟ بھائی اور انکل نے. کون سی بھائی اور انکل نے؟ بھائی میرے بھائی اور انکل نے. اور بھائی کون ہے؟ محمد حشام احمد. جمشا صاحب ترجمہ. وہ کہتے اے اہل کتاب اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کے شریک ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. بس اگر وہ پھر جائے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں. جزاکم اللہ. جی حدیث نوید. السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. البخاری کتاب الایمان. جزاک اللہ. امت الکافی ترجمہ. کون ہے امت الکافی؟ وعلیکم السلام. ترجمہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. اول یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. دوسرے نماز قائم کرنا. تیسرے زکوٰۃ دینا. چوتھے بیت اللہ کا حج کرنا. پانچویں رمضان کے روزے رکھنا. جزاک اللہ. نظم مترف اور جاذبہ کٹھے پڑھو گے؟ آجا چلو پڑھو. ہے دست قبلہ نما ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا
ہے درد دل کی دوا ہے درد دل کی دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی کی چشم فزو ساز نے کیا جادو تو دل سے نکلی صدا تو دل سے نکلی صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے کرے گا حشر بپا کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بروز حشر سبھی تیرا ساتھ چھوڑیں گے کرے گا ایک وفا کرے گا ایک وفا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں علاج روحانی مگر ہے روح شفا مگر ہے روح شفا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اچھا جی شواز النور پرخندہ حسیب مضمون السلام علیکم. کیا نام ہے تمہارا؟ شواز النور حمد. اچھا مضمون کلمہ طیبہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 5 بنیادی ارکان فرض فرمائے ہیں جن میں پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے پڑھنے سے مسلمان یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اقرار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کے لیے کلمہ طیبہ کو کسی نہ کسی صورت میں ہماری روزمرہ زندگی میں ذکر کرنے کا ارشاد فرمایا ہے. ہر مسجد میں سے اذان کی بلند آواز دن میں 5 مرتبہ کونے کونے میں گونجتی ہوئی نمازیوں کو بلاتی ہے کہ اے لوگو دنیا کے کاموں کو چھوڑ دو اور میری یعنی اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ. ہر مسجد پر کلمہ طیبہ کی تحریر نشاندہی کرتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا گھر اس کی عبادت کے لیے ہے جو لوگوں کے لیے امن و سکون کا باعث ہے. یا مسلمان ایک ہو کر اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. ہر مسلمان بچے کی پیدائش پر پہلی آواز اس کے کانوں میں اذان کی پہنچائی جاتی ہے
اور چھوٹی ہی عمر میں جب وہ بولنا سیکھ ہی رہا ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعا اکثر اس کے منہ سے اپنی توتلی زبان سے گنگناتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اذان کی پرسکون آواز پر بعض غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اس کے سننے سے دل کو قرار پہنچتا ہے اور سکون سا چھا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کی امانت ہے۔ کسی مسلمان کو دوسرے پر حق نہیں کہ وہ اسے کلمہ پڑھنے یا اسلام کے باقی ارکان کے ادا کرنے سے روکے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی دشمن کے حملہ پر انہوں نے اس پر قابو پا کر قتل کرنا چاہا۔ قتل ہونے سے پہلے دشمن نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ حضرت اسامہ نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ جب یہ واقعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس نے موت کے ڈر سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ فرمایا، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا تاکہ تم جان لیتے کہ اس نے یہ دل سے کہا تھا یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہراتی رہے یہاں تک کہ حضرت اسامہ کی خواہش ہوئی کہ کاش وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے ہوتے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قتل سے اتنی تکلیف پہنچی کہ حضرت اسامہ نے خواہش کی کاش وہ اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتے تاکہ انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسلام کا فیصلہ لوگوں کے ظاہری اقرار کی بنا پر کیا جائے گا۔ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس سے یہ کوئی نہیں چھین سکتا، باقی اس کے حقیقی طور پر مسلمان اور مومن ہونے کا فیصلہ خدا کا کام ہے، اور جب بھی بندے اس فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لیں گے وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے والے بنیں گے۔ جزاک اللہ۔ بس تو چھوٹا پروگرام آج وجاہت اپنے نانا کا واقعہ سنائے گا۔ کیا سنائے گا؟ کون ہے تمہارا نانا؟ رانا نعیم الدین صاحب۔ اچھا، السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، میرا نام وجاہت احمد ہے اور میرے نانا جان کا نام رانا نعیم الدین صاحب ہے جو آج کل عملہ حفاظت خاص میں ہیں۔ اللہ کے فضل سے ان کو خلیفۃ المسیح ثانی کے دور خلافت سے لے کر موجودہ دور خلافت تک خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ میرے نانا جان کو 26 اکتوبر 1984 پاکستان میں 10 سال اسیران رائے مولا رہنے کی توفیق ملی۔ میں ان کی سیری کی زندگی اور خلافت کے ساتھ پیار کے تعلق کی کچھ باتیں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نانا جان ساہیوال میں مسجد کی حفاظت کر رہے تھے جب 50-60 مولویوں کا گروپ آیا اور ہماری مسجد سے کلمہ طیبہ مٹانے لگے۔ نانا جان نے بڑی آواز آ رہی ہے ساروں کو؟ نانا جان نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائیں، پر ان پر اس کوشش کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر نانا جان کے جذبات نے حفاظت کا جوش دکھایا، جس پر پولیس نے نانا جان کو جیل میں ڈال دیا۔ جب نانا جان کو جیل میں سزائے موت سنائی گئی تو انہوں نے حضور رحمۃ اللہ علیہ کو دعا کے لیے خط لکھا۔ حضور خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ نے خط کے جواب میں لکھا کہ کون ہے جو تمہیں سزائے موت دے سکے؟ وہ تو خود مردہ ہیں، اور کبھی مردوں نے بھی زندوں کی شرک پر پنجہ ڈالا ہے؟ اے زندہ و جاوید، تم بھلا کہاں مر سکتے ہو جو کلمہ کی حفاظت میں سینہ سیر تھے؟ مر گئے وہ مرنے والے جو کلمہ مٹانے کی کوشش میں موت کے پیالے پی گئے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہو
اور اللہ تمہیں صبر و رضا اور عزم و ہمت کا وہ پیکر بنا دے کہ خدا کے فرشتے تمہارے حجرہ نور میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی طرح لے گئے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیار اور دعاؤں کی وجہ سے نانا جان اور ساری فیملی نے وہ وقت بہت صبر سے گزارا۔ جیل میں نانا جان کو حضور کے خطوط کا بہت سہارا ملا۔ حضور کا ہر خط بہت پیار اور دعاؤں سے بھرا ہوتا۔ حضور اور جماعت کی پرسوز دعاؤں کی وجہ سے نانا جان کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی۔ نیز حضور نے فرمایا، قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا پیارے عزیزم نعیم الدین، آپ کا خط ملا جس نے دل کی یہ کیفیت کر دی کہ پہلے ہی یہ حال ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب آپ یاد نہ آئے ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ آپ کے خیال سے دل بے قرار نہ ہو جاتا ہو۔ بہت کرب اور درد کے ساتھ دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے۔ آپ کے قید کا تصور ہی اپنی آزادی سے نفرت پیدا کرتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کے حوصلے بلند رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت کا جلوہ دکھایا اور میرے نانا جان اور ان کے ساتھیوں کو معجزانہ رنگ میں دشمن کی قید سے رہا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضور میں اپنے نانا جان کو بلا لوں؟ دکھانے کے لیے جی بلا لو۔ کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ چلے گئے؟ چلو کوئی نہیں، نواسے کو دیکھ لیں گے لوگ۔ تصویر نہیں رکھی ہے ان کی کوئی؟ وہ دیکھو تصویر آ گئی، تم بیٹھ جاؤ نا، جن گلے میں آ رہا ہے۔ سامنے کی تصویر کوئی نہیں؟ پیچھے کھڑے ہیں جو مشرابے کے پیچھے کھڑے ہیں نا، سفید ٹوپی میں، وہ ہیں یہ مجھ سے گلے مل رہے ہیں جو وہ ہیں۔ چلو اچھا جی، یہ کیا کرنی ہے؟ ریسلنگ، آرم ریسلنگ کرنی ہے یا ٹرکس کرنے ہیں؟ کس نے کرنے ہیں ٹرک؟ مدثر؟ آج رانا صاحب نے شکل دکھا دو۔ ہاں جی، یہ رانا صاحب ہیں، دیکھ لیے نا؟ کتنی دیر رہے جیل میں؟ 10 سال؟ جیل میں کتنی دیر رہے تھے؟ 10 سال؟ 8.5 سال 9 سال؟ اچھا چلو بس ٹھیک ہے، دیکھ لیا بچوں نے۔ ہاں جی اب مدثر شروع ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آج کلاس میں کچھ بچے میجک ٹرکس دکھائیں گے۔ حضور سب سے پہلے کہ وان کوک کے کین کے ساتھ ایک ٹرک دکھائے گا۔ وعلیکم السلام۔ مائکرو فون کہاں ہے تمہارا؟ اس کو ساتھ یہ دے دو، یہ دے دو۔ آج میں وہ پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو میں بیلنس کروں گا اسکیچ کے ساتھ۔ اچھا پانی ڈالو، پھر کیا کرو گے؟ پھر بیلنس کروں گا اس کو اسکیچ اچھا سے۔ چلو آرام سے بیلنس کرنا، یہ نا پانی تمہارے اوپر ہی آ جائے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ نا، تو پچھلے والوں نے بھی دیکھنا ہے۔ چلو رانا صاحب دیکھ لیا تو ہم سے۔ السلام علیکم۔ پانی تھوڑا زیادہ آ گیا۔ پانی زیادہ پڑ گیا؟ جی تو پانی نکالتے ڈالتے رہنا، وقت تو ختم ہو جائے گا۔ زیادہ ہی ہو گیا۔ چلو نیچے ہاتھ رکھ دو، ہاتھ رکھ دو، بیلنس ہو جائے گا۔ ہے چلو چلو کرو، آرام سے کرو، گھبراؤ نا۔
लगता पानी सा देख सारा पानी तूने निकाल दिया. नहीं हो रहा. हाँ जी. ओके. चलो ट्रिक कामयाब हो गया आखिर मुश्किलों से. अगर तू पानी ना भी डालते तो खड़ा हो जाना था इसने. अच्छा और हजूर अब अरूसा फोल्ड करेगी एक टी शर्ट को 2 सेकंड हैं? में. अरूसा टी शर्ट को 2 सेकंड में तय करेगी. क्या करेगी 2 सेकंड में? तय करेगी. टी शर्ट को 2 सेकंड में तय करोगी? करो. दो सेकंड लगे मुझे पहले जो 1 मिनट लग गया. चलो खैर अच्छा हुआ. किस तरह किया था बताओ. इधर से पहले इधर से जो ये होता है इधर से इन दोनों से आधा करना होता है, फिर इधर से इधर तक आधा करना होता है, फिर ये वाला जो होता है इससे इधर से नीचे करना होता है. ऐसे करके ना ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं. चलो ठीक. दुकान में इस तरह करते हैं हैं? बाज़ार में इस तरह होती हैं रखी हुई टी शर्ट पैक हैं? पता नहीं. चलो चलो ठीक है अच्छा हो गया ट्रिक. क्या करेगा? अच्छा टिशू ये ले जाओ ये ले जाओ उसके. अच्छा चलो ठीक है. उसके पास है तुम ले जाओ लड़कियों में. वालेकुम सलाम. मैं इस टिश्यू को एक एग बनाऊंगा. क्या बनाओगे? एग. एग? सुबह खाया था एग? नहीं. हैं? नहीं. फिर टिशू खा लोगे? तेरा फिर बनाओ. अच्छा इधर आओ. ये सुबह इसने तो नहीं खाया था, इसके किसी और ने खा लिया था. हजूर अब अरूसा एक मैथमेटिकल सम दिखाएगी. अब अरूसा एक मैथमेटिकल सम दिखाएगी. अच्छा रूसा बढ़िया है क्लास में. मेरे पास एक इनकरेक्ट सम है. हाँ हजूर आप तुम वहीं रखो. हाँ सामने रखो ना ताकि कैमरा उसको फोकस कर लेगा. ठीक है हाँ हाँ ठीक है. आप बताओ. हजूर आप एक बच्चे को चूज कर सकते हैं जो एक ही मूव में इस सम को करेक्ट कर दे. क्या एक वक्त एक ही मूव में इस सम को करेक्ट कर दे. एक ही मुंह में सम को क्या कर ले? करेक्ट कर दे. अच्छा हाँ बताओ तुम बताओ. क्यों ठीक है? नहीं ठीक. हाँ अब बताओ. अच्छा तुम अच्छे मैथमेटिशियन हो. चल तुम आओ लड़कियों से करवाते हैं देखते हैं कितना है. शवाज़ुन नूर.
544 5 ہے, پلس کو 4 بنا دیا اس نے ہیں. ٹھیک ہے چلو جی سمجھ آئی. تم نے تو اتنی لمبی ہو گئی تھی, اس نے تو ایک لکیر میں بنا دیا, تو نے پہلے مٹایا پھر لکھا. چلو اچھا ملیہ کون ہے؟ ملیہ کون ہے ٹرک دکھانے والی؟ الگ کر دو گے؟ اچھا ہم بھی بچپن میں کیا کرتے تھے بچوں کے سامنے. اس کو ایسے اچھا چلو. حضور اب توفیق شوگر کیوب کے ساتھ ایک ٹرک دکھائے گا. شوگر کین؟ شوگر کیوب چینے کا ڈالا. تم کہاں چلے گئے؟ پانی چاہیے تھا. اچھا چلو. مجھے اس کے لیے ایک پارٹنر چاہیے. ہیں ایک پارٹنر چاہیے. آگے رکھو نا مائکرو فون. پارٹنر چاہیے؟ مجھے چلو ایک پارٹنر سلمان چاہیے. سلمان آگے آ جاؤ. مجھے ایک نمبر کو نمبر 6. نمبر 6 نہیں 2. 2 جی. اب میں اسی شوگر کی اوپر لکھوں گا. پھر بس کچھ نہیں میرے پاس صرف یہی ہے. پھر میں لے کے اس کے اندر ڈال دوں گا اور ہاتھ پھر دیکھیں کہ یہ جو ببلز ہیں یہ اس کے ہاتھ کے اوپر آ جائیں گے, اور جب ببلز وہ نمبر اس کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گا. ریلی نظر نہیں آ رہا. نمبر 2 آ گیا. تم نے پہلے تو نہیں لکھا ہوا تھا؟ نہیں. اچھا تم نے نوید الرحمان تم بتاؤ. ادھر آؤ ادھر آؤ ایک دفعہ ادھر آؤ. ٹھہرو ٹھہرو. یہ نکال کے دوسرا ڈالو. یہ نکالو اس کو. ہاں یہ نکال کے ڈلے گا کہ دوسرا بھی آ جائے گا؟ اس کو نکالنا پڑے گا نا. نہیں ایسے پھر ہو جائے گا. اگر ایک اور ڈالے گا تو پھر وہ بھی آ جائے گا. اچھا چلو. اچھا حمزہ بشیر آؤ ذرا. اچھا تم نمبر 6 لکھو اس کے اوپر. اچھا دکھاؤ اپنے ہاتھ مجھے حمزہ بشیر. چلو اچھا ٹھیک. اچھا کاربن امیج بن جاتا ہے. وائٹ میں صحیح نہیں نظر آ رہا. میں نے کہا تھا نا نکال لو. پہلے نکال لیتے تو صحیح بن جاتا. تم نے رکھا ٹیڑھا ہوا ہے. اس کو نکال کے باہر رکھ لو نا. یہ لو وہ نکال کے نا اس میں رکھ لو نا پہلے باہر. شوگر کیوب جو ہے نا وہ نکال لو. ہاتھ سے نکالو ڈال کے. ہاتھ نہیں نکل. ہیں دکھاؤ ادھر لاؤ. پانی کہاں سے گر جائے گا. یہ لو اس میں رکھو. یہ تو ایسے ڈیزالو ہو گیا اندر. چلو ادھر آؤ ادھر آؤ. چلو چلو 7 لکھ دو. دوسرا ہاتھ رکھ دینا نا. چلو کچھ نہ کچھ آ ہی گیا. چلو جی اچھا. حضور اب عامر ایک
تنکے کے ساتھ ایک ٹرک دکھائے گا. ہیں؟ عامر ایک تنکے کے ساتھ ٹرک دکھائے گا. عامر کون ہے؟ نام اسلام کیا دکھانا ہے تم نے؟ یہ مائکرو فون ادھر دے دو نا اس کو، عامر کو دے دو. اور مسٹر توفیق صاحب ساتھ ہی لینے جانے لگے ہو. اپنے ساتھ لگا لو اس کو. حضور میں اب اس ٹوتھ پک کو غائب کروں گا اور پھر کسی کے کان کے پیچھے سے نکال لوں گا. اچھا، وہ مجھے کوئی پارٹنر چاہیے. مجھے پارٹنر چاہیے. تم یوں کرو کہ ولید کے کان میں سے نکال کے دکھاؤ. ادھر آؤ. یہ ٹوتھ پک ادھر اندر ڈال رہا ہوں. اب کان کے پیچھے سے پھر آ گئی. کان کے پیچھے سے آ گیا؟ کہاں آ گیا؟ میں تو دیکھا تھا تمہارے ہاتھ میں. ٹوتھ پک یہ میں نے ایسے اندر ڈالی ہے. اب میں ایسے کروں گا، اس کے کان کے پیچھے سے آ گئی. ٹھہرو دکھاؤ دوبارہ کرو. جی دوبارہ کرو نا، نکال کے دکھاؤ کان میں سے. حضور یہ ٹوتھ پک خراب ہو گیا. چلو پھر اتار دو. بیٹھ جو تمہارے کان میں ٹوتھ پک جانے سے بچ گیا. حضور اب عبد الباری پیسوں کے ساتھ ایک ٹرک دکھائے گا. ہیں؟ عبد الباری پیسوں کے ساتھ ایک ٹرک دکھائے گا. ہم بچے ہوتے تھے، ایک بار تماشا دکھانے آیا کرتا تھا کبھی کبھی. تو ایک دن ہم دیکھ رہے تھے تماشا، تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو میرے ایک نا ربر یا کار کا بال تھا. وہ اس نے کہا کہ دیکھو اس کو میں ابھی غائب کر دوں گا اور پھر میں جس کے طرف اشارہ کروں گا اس کی جیب میں سے نکل آئے گا. تو میں دور کھڑا تھا اس سے، کافی دور. اس نے یوں کیا، بال غائب ہو گیا. اس کے بعد مجھے کہتا ہے اپنی پتلون کی جیب میں سے نکالو. میں نے ہاتھ ڈالا. میں نے کہا میرے نہیں ہے میرے پاس، میں تمہارے پاس گیا ہی نہیں، میرے پاس کہاں سے آنا ہے. کہتا نہیں جیب میں ہاتھ ڈالو. تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بال میرے جیب میں سے نکل آیا. میرا خیال ہے کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں وہ ہیں، جب لوگ تماشے دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں نا، کوئی آدمی جا کے تمہاری جیب میں ڈال دیتا ہے. سلام. یہ 20 پاؤنڈ اور اس سے 1 پاؤنڈ نکلے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ 1 پاؤنڈ نکلے گا. 1 پاؤنڈ نکل جائے گا؟ دکھاؤ مجھے. ابھی کچھ نہیں ہے. ادھر کچھ نہیں ہے، دوسری طرف بھی کچھ نہیں ہے. دکھاؤ نا. بھی کچھ نہیں ہے. اچھا میں اب اس کو موو کر کے 1 پاؤنڈ نکال دیا. تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا مجھے لگتا ہے. چلو پھر تو تم گھر بیٹھے بیٹھے بنا سکتے ہو. تمہیں پاکٹ منی تو نہیں ملتی ہیں؟ اماں بابا ماما کوئی تمہیں پاکٹ منی تو نہیں دیتے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم تو 1 پاؤنڈ خود بنا سکتے ہو. ان سے کو بند کر دیں، میں آپ ہی بنا لیا کروں گا. صرف 20 پاؤنڈ دے دیں ایک دفعہ، کافی ہے نا. حضور اب اسامہ اسپرنگ اور رنگ کا پزل دکھائے گا. اسامہ اسپرنگ اور رنگ کا پزل دکھائے گا. اسامہ کون ہے؟ یہ چھینکے مار رہا تھا. ابھی نزلہ تو نہیں ہو گیا اس کو؟ تمہیں نزلہ تو نہیں ہوا ہوا؟ نہیں. چلو. حضور یہ میرے پاس ایک اسپرنگ ہے اور ایک رنگ ہے. میں اندر ڈالوں گا اور یہ اندر بھی جا سکتا ہے اور باہر میں گھستا ہے. اب میں پھونک ماروں گا، یا باہر نہیں نکل رہا. پھر دوبارہ پھونک ماروں گا. اب باہر نکل گیا. باہر نکل آیا. دکھاؤ رنگ دکھاؤ، اسپرنگ دکھاؤ. یہ اسپرنگ. اچھا اس طرح کیا؟ میں نے ایسے کیا تھا، اس کو ٹویسٹ کیا تھا. چلو.
حضور اب شرجیل ربر بینڈ کے ساتھ انگریزی میں حروف بنائے گا. اچھا آؤ جی شرجیل صاحب. وعلیکم السلام. اس ربر بینڈ سے میں شیپس اور جیسے لیٹرز بنا لوں گا. اور ہے اس کو ذرا احتیاط سے کرنا ہے, ٹوٹ گیا تو پھر تمہارا تماشا نہیں رہ جائے گا. یہ اسٹار ہے. اسٹار ہے. اچھا ان کو دکھاؤ نا, ان کو بچوں کو بھی دکھا دو نا. یہ ایکس, تو یہ وائی, ہاں یہ وی وی اور یہ آئی. آئی. اچھا حضور اب صوفیہ پیپر کلپ کے ساتھ ایک ٹرک دکھائے گی. کیا دکھائے گی؟ پیپر کلپ کے ساتھ ایک ٹرک. السلام, دکھاؤ جلدی سے. پہلے میں نے ایک پیپر کلپ کو ایک سائڈ اونچی بولو نا. پہلے میں نے پیپر کلپ کو ایک سائڈ پہ ڈالنا ہے, پھر یہ دوسرا اس کے اوپر اندر, پھر اس کو میں نے پیپر کو پل کرنا ہے, پھر یہ جوائن ہو گیا. اچھا چین بن گئی. چلو پھر دیکھے. اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اور حضور اب اور آپ کی اجازت سے اور کریں یا بس کر دیں؟ ہاں آپ کی اجازت سے اور کریں یا بس کیا کر اور دیں؟ ہیں تمہارے تماشے دکھاتے رہنا, دکھاؤ کیا ہے اور کون حضور ہے. اب میں ایک ٹرک دکھاؤں گا, لیکن اس ٹرک کے لیے مجھے ایک بچہ چاہیے. تمہارے علاوہ اور بھی ہیں کوئی ٹرک دکھانے والے؟ میں. یہ ہو گئے سارے, تم آخری ہو؟ ہاں جی. اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے؟ نہیں حضور. اور کوئی نہیں تیاری کر کے آیا؟ نہیں حضور. اچھا بچہ آ جاؤ بچے. اب میں اس کا دائیں ہاتھ لوں گا اور پھر حضور اب میرے پاس یہ ایک رسی ہے, اس کے اندر کوئی کٹ نہیں ہے. اب میں اس کی چھوٹی انگلی پہ لگاؤں گا, اور اگر میں پل کروں تو نہیں ہوتا, لیکن اب میں نے پل کیا تو ہو گیا ہے. دکھاؤ مجھے. میں اس کی چھوٹی انگلی پہ لگاؤں گا, میں پل کروں لیکن نہیں ہو رہا, میں نے پل کیا تو ہو گیا ہے. اچھا تمہیں پتہ نہیں لگا, اس نے دوڑ لگا لیا ایک دم میں جھٹکے سے. ہے حضور میں پھر دکھاؤں میں نے کس طرح کیا ہے. حضور دیکھیں اگر میں اس طرح کروں اور سلو موشن میں کروں تو اس کی انگلی بینڈ ہوتی ہے, پھر پھسل جاتا ہے اس پہ. وہی نا جلدی سے کیا تم نے, میں یہ تو کہہ رہا ہوں ٹرک دکھا گیا تم جلدی ہے. اب بچہ بس جی حضور. تم نے پوچھا تو اس طرح تھا کہ بہت سارے ٹرک ہیں تمہارے پاس. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ کوئی بات کرنی ہے تم نے؟ کیا بات کرنی ہے؟ اس کو دو مائکرو فون. کہاں گیا مائکرو فون اس کا؟ ادھر دو نا, ادھر دو اس کو. حضور حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی وہ مسلمان بن جاتا ہے, لیکن پھر پاکستان میں جو احمدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کیوں نہیں پڑھ سکتے احمدی وہاں پر؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سارا تو مسئلہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لو بے شک, تو محمد رسول اللہ جو تم کہتے ہو نا, تو تمہاری مثال دل میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے بجائے نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہوتے ہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نبی, بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ السلام کو مانتے ہو, جو غلط ہے. ابھی حدیث پڑھی ہے نا,
تو اللہ تعالیٰ حضرت نے فرمایا تھا ان کو کہ تم نے اس کو دل چیر کے دیکھا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں لگا, اس صحابی کو تو پتہ نہیں لگا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا ظاہری کلمہ پڑھا ہے. لیکن یہ آج کل کے جو مولوی ہیں پاکستان میں, یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تم دل سے کلمہ نہیں پڑھتے, تم غلط پڑھتے ہو, اس لیے ہم تمہیں مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, جو مرضی کریں. ہیں تو ان کے دماغ خراب ہو جائیں پھر اسی طرح ہوتا ہے نا, کوئی دلیل تو نہیں ہوتی اس کی. ہیں عقل مند کے آدمی کے سامنے دلیل جی جا سکتی ہے نا, پاگل کے سامنے تو دلیل جی جا سکتی ہے. ہاں تم کیا کہتی ہو کافی ہے. جلدی جلدی. حضور شیطان کیسے بنا ہے؟ شیطان کیسے بنا ہے؟ شیطان جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں نظر آنے والی چیز ہو. ٹھیک ہے, ہر شخص کے ساتھ انسان کو جو غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے نا, اگر کوئی نیکی کی طرف لے کے جائے تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو تمہارے سے نیکی کرواتے ہیں, اچھا کام کرواتے ہیں. اگر کوئی برا کام کی طرف لے کے جائے کہ تمہارے سے برائی کروائے, کوئی گندا کام کروائے, تو وہ شیطان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان کو اس طرح کوئی نہیں ہے کہ تم کو ایک باڈی ہے, کوئی وجود ہے جس کو تم دیکھ سکو. ٹھیک ہے, اس لیے ہر حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے خون میں شیطان گردش کر رہا ہوتا ہے. جو تمہارا بلڈ سرکولیشن ہے نا, مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر شیطان ہوتا ہے. اگر جو اچھی باتیں کی طرف لے کے جاتے ہو تو وہ شیطان کی بات نہیں تمہارا دل مانتا, تم نیک ہو جاتے ہو. ہیں آنسر نے فرمایا کہ میرا شیطان بھی جو ہے نا وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے, اب مجھے گندے کام کروا ہی نہیں سکتا میرے سے وہ. ہیں اتنا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. شیطان کوئی وجود نہیں ہے, کوئی جسم نہیں ہے جس طرح سامنے تمہارے بیٹھ جائے گا آ کے کہ میں شیطان ہوں. ہر برا کام کوئی کرتا ہے جو شخص وہ شیطان کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں باسل. حضور پاکستان میں مسجدوں میں سے کلمہ طیبہ کیوں مٹاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر شیطان سوار ہو گیا, ان کے سروں پہ دماغوں پہ شیطان سوار ہو گیا نا, مٹاتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ کلمہ مٹانے والا جہنم میں جاتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, دوسری طرف کلمہ خود مٹاتے ہیں. اس لیے احمدی کہتے ہیں کہ ہم اگر احمدیوں کو پہلے تو احمدیوں کہتے ہیں کہ تم اپنی مسجد سے کلمہ مٹاؤ. احمدی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مٹائیں گے, اور نہ کسی مولوی کو مٹانے دیں گے اگر وہ آئے گا تو. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے, پولیس چاہتی ہے مٹانا, تو خود یونیفارم پہن کے آئے, اور کیونکہ ہم نے قانون سے لڑائی نہیں کرنی, حکومت سے لڑائی نہیں کرنی, اس لیے تم نے مٹانا ہے تو مٹا دو, اور کوئی نہیں آ کے مٹا سکتا. ٹھیک. ترخندہ. حضور آپ کس وجہ سے پریزن گئے تھے؟ میں کس وجہ سے کیا تھا؟ میرے پر الزام لگایا تھا کہ کوئی ایک قرآن شریف کی آیت کوئی وہاں ربوہ میں بس سٹینڈ کے اوپر کوئی لکھی ہوئی تھی, بورڈ لگا ہوا تھا, کہ میں نے وہ جا کے مٹا دی ہے, جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جب مجھ پہ الزام لگ گیا تب میں نے جا کے دیکھی وہ کہ وہاں واقعی کوئی آیت لکھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد مقدمہ چلتا رہا, جج سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ احمدیوں کو سزا دینی ہے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 2-3-4 آدمی جو تھے نا, میرے علاوہ 2-3 آدمی, ان سب کو جیل میں ڈال دو. انہوں نے مٹایا ہے. بس مولویوں سے ڈر کے وہاں ہر کچھ ہوتا ہے. اب دیکھو وہاں ہر کام جو ہوتا ہے مولوی جو کہتے ہیں فوراً حکومت مان جاتی ہے, چپ کر جاتی ہے. احمدیوں کو تنگ اس لیے کیا جا رہا ہے, مولوی سے بڑے ڈرتے ہیں لوگ, تو حکومت بھی ڈرتی ہے, انصاف نہیں رہا ہے, پھر یہی کچھ ہوتا ہے. جمیل الرحمان. صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ہوئے گی, کوئی ان کا کپڑا کیا کچھ چیز؟ ترکی میں جو میوزیم ہے وہاں سنا ہے کافی ساری چیزیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی ہیں,
بال بھی بعض کہتے ہیں رکھے ہوئے ہیں، اور کپڑے کے حصے بھی رکھے ہوئے ہیں، تلوار بھی رکھی ہوئی ہے. تو ترکی میں میوزیم ہے، وہاں چیزیں ہیں. بعض کلیم کرتے ہیں وہ کہ ان کی چیزیں ہیں، کس حد تک سچائی ہے پتہ نہیں. جی ہاں جی ندیہ، یوں تم پہلے یوں ہی پڑھنا نہ شروع کر دو. مائکرو فون لو پہلے. تم پہلے تیاری کر کے آئے ہوئے کلمے کے سوالوں پہ. حضور کلمہ طیبہ احمدی پاکستان میں جو احمدی ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ جب لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ جیل میں کیوں وہ غیر احمدی کیوں جیل میں ڈالتے ہیں؟ بتا تو چکا ہوں میں کیوں جیل میں ڈالتے ہیں، کہ دماغ پھر گئے، شیطان سر پہ سوار ہوا ہے وہ ان کے. ہیں بتایا نہیں؟ ہاں جی تم کیا کرتی ہو؟ آگے دے دو. جب مسلمس کہتے ہیں جو مسلمس کہتے ہیں جو احمدی کو مار کے ان کو وہ جنت میں جاتے ہیں، ان کو ایسے جو لگتا ہے کیا جو مسلم سمجھتے ہیں جب احمدی کو مار کے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ہاں جی تو سمجھنے دو ان کا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کے، کلمہ پڑھنے والے کو، ہیں تو اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، سزا دے گا. آن سلم نے یہ حدیث پڑھی نا، فرمایا کہ تم کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا. ہیں تو جو کلمہ پڑھنے والے مومن کو مارنا، زیادتی کرنا، اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میں خود ہی ان کو سزا دوں گا. وہ جو مرضی سمجھتے رہیں، وہ جنت میں تو جانا آنا تو علیحدہ بات ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں سزا دوں گا. حضور جب احمدی مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید اور نماز پڑھتے ہیں، پھر غیر مسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہو؟ وہ لوگ ایسے ہیں جو آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں، عقل نہیں نا ان میں. وہ کہتے ہیں کہ تم غلط، تم دل سے نہیں پڑھتے ہیں. تم نے ہم کیوں احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمان میں کیا فرق ہے پتہ ہے تمہیں؟ نہیں پتہ. احمدی مسلمان ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ آخری زمانہ جب آئے گا 1400 سال کے بعد تو مسیح موعود اور مہدی موعود آئیں گے. ٹھیک ہے، ایک لمبی حدیث ہے کس طرح آئیں گے. ہیں اس پہ لوگوں کا خیال تھا کہ مسیح موعود علیحدہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عثمان پہ زندہ بیٹھے ہیں وہ علیحدہ آئیں گے، مہدی علیحدہ آئے گا، پھر دونوں مل کے اپنا کام کریں گے. حالانکہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے مسیح موعود اور مہدی موعود ایک ہی شخص ہوں گے جس نے آنا تھا. آسمان پہ زندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ نہیں بیٹھے، نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. ہاں جو دنیا میں آیا اس نے فوت ہونا ہے. قرآن کریم نے بھی یہی بتایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسیح موعود مہدی موعود جب آئے گا تو وہ دنیا کی اصلاح کے لیے آئے گا، وہ نبی ہوگا. ٹھیک ہے، ہم احمدی کہتے ہیں کہ وہ جو مسیح موعود آنا تھا وہ آسمان سے نہیں آنا بلکہ مسیح موعود آ گئے جن کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بھی کہا ہوا ہے. مسیح موعود نبی بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے کہ وہ آن وسلم کی اتباع میں آپ کی کام کو آگے چلانے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی نا. غیر احمدی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نبی نہیں ہے. تم جھوٹ بولتے ہو. ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی.
بس فرق ایک یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نبی مانتے ہیں. غیر احمدی مسلمان ان کو نبی نہیں مانتے، اور اس وجہ سے غیر احمدی مسلمان ہمارے سے دشمنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ میرے بعد بھی جو مسیح موعود آئے گا وہ نبی ہوگا، لیکن قرآن کریم بھی وہی ہوگا. کوئی نیا قرآن نہیں لے کے آئے گا، وہ نئی نمازیں نہیں لے کے آئے گا، نیا کلمہ نہیں لے کے آئے گا. جو کلمہ میں پڑھتا ہوں وہی وہ پڑھے گا، جو قرآن کریم میں لے کے آیا ہوں وہی اب آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور جو میری نمازیں ہیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے. ٹھیک. تو اس لیے مسیح موعود علیہ السلام کو اگر ہم نبی مان بھی لیں تب بھی آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی آئے ہیں آپ کی تعلیم لے کے، علیحدہ تعلیم لے کے نہیں آئے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا مقام اونچا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ماننے والا ہے وہ بھی نبی کا درجہ پا سکتا ہے، اور قرآن شریف میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو فرق یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود کو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخری نبی رہتے ہیں. غیر احمدی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن جب غیر احمدیوں سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ بھی تو نبی تھے نا، پہلے تھے نا، وہ جب آئیں گے تو نبی ہوں گے نا، پھر وہ آخری نبی کی تو بات غلط ہو جائے گی. وہ جو کہتے ہیں نا اسٹیمپ لگ گئی، اب کوئی نہیں آ سکتا، سیل ہو گئے پروفٹ کی نبوت پہ مور لگ گئی. تو اگر مور لگ گئی تو پھر حضرت عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے. تو فرق یہی ہے کہ ہماری لڑائی رہتی ہے احمدیوں اور غیر احمدیوں کی صرف اس بات پہ. احمدی تو نہیں لڑتے، غیر احمدی ہم پہ لڑتے ہیں اس لیے کہ تم کیوں کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نبی ہیں. ٹھیک. ہم کہتے ہیں وہ نبی اس لیے ہیں کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم قرآن شریف پڑھیں تب بھی وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم نمازیں پڑھیں تب بھی وہ مارتے ہیں، کلمہ پڑھیں تب بھی مارتے ہیں. یہ سارا قصہ ہے. سمجھ آ گئی؟ کتنی سمجھ آئی؟ ساری آ گئی؟ چلو ٹھیک ہے. ہاں میں کچھ اللہ تم کیا کہتی ہوں؟ پیچھے دو. حضور میں نے پوچھنا ہے کہ کلمہ طیبہ کیوں پڑھنا پڑتا ہے مسلمان بننے کے لیے؟ مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو باتیں ہیں نا اس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے جلسے بھی تقریر کی تھی، اگر تم نے سن لی ہوتی تو تمہیں سمجھ آ جاتی ساری. لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام کیوں آیا؟ اسلام اس لیے آیا کہ جو مشرک تھے، شرک تھے، دوسرے مذہبوں میں بھی شرک پھیل گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبی بھیجتا ہے اپنا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ہوں ایک خدا، کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک خدا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. ٹھیک ہے. یہ اس لیے اعلان کرو اس کا. میں نے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو، سارے یونیورس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اس لیے ایک خدا کو ماننے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی یہی تعلیم ہے نا، ہم ایک خدا ہے. جب تم کہتے ہو خدا ایک ہے تو اس کا مطلب لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ہو محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ رسول ہیں جو ساری اب آخری نبی ہیں اور ساری دنیا کے لیے آئے ہیں.
آپ وہ شریعت لے کے آئے ہیں، وہ قرآن کریم لے کے آئے ہیں ساری دنیا کے لیے ہے، نہ بائبل ساری دنیا کے لیے ہے، نہ ہندوؤں کی کوئی کتاب ساری دنیا کے لیے ہے، نہ تورات ساری دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ایک کتاب آئی ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے آئے ہیں اور آخری نبی ہیں. اس لیے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سمجھ آ گئی؟ پیچھے دے دو جلدی سے، ایک سوال ہے آخری بس، اس کے بعد نماز کا وقت. بھائی پیچھے پیچھے. حضور کلمہ طیبہ کو کیوں کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے؟ پاک کلام ہے ایک، اس لیے کہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ اعلان ہوتا ہے اس سے. یہی ایک پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. آگے کون سی جس نے پکڑا تھا پہلے؟ آگے دے دو. یہ دوسری لڑکی کا تم نے تھا. اچھا. حضور میں نے پوچھنا ہے کہ جو مولوی ہوتے ہیں ان کی بھی مسجد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ اپنی مسجد سے نہیں مٹاتے، ہماری مسجد سے کیوں مٹاتے ہیں؟ یہ تو مولوی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بتا تو چکا ہوں میں. جب کسی کے اوپر عقل، جس کی عقل ختم ہو جائے، عقل ماری جائے ہیں اور شیطان سوار ہو جائے تو پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا وہ. تو وہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ صرف ہم سچے ہیں، تم لوگ جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو اس لیے تمہارا کلمہ نہیں ہم لکھنے دیں گے تمہیں. چلو اب نماز پڑھو. ہمارے پاس کیا سوال ہے؟ سبیل ادھر دے دو. سبیل کیا نام ہے؟ ہاں دے دو. ہاں جب بیبیز بورن ہوتے ہیں ہم اذان کیوں پڑھتے؟ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے؟ اذان اس لیے کہ اذان میں سارے الفاظ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آ جاتا ہے، پھر عبادت کے حکم بھی آ جاتے ہیں، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کان میں اذان دیتے ہیں، دوسرے کان میں تکبیر پڑھتے ہیں. نماز سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے نا وہ پڑھتے ہیں. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایک ہونے کا، خدا ہونے کا بھی بچے کے کان میں پہلے دن سبق آ جائے، دائیں ہاتھ میں کان میں بھی اور بائیں کان میں بھی. ٹھیک ہے. اور سنت یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھا کرتے تھے. ہم نے وہ کام کرنا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.